مگر اس کے ارد گرد کے سارے سڑکوں کو بھرا کر اسلام آباد کو ایک واضح پیغام بھیجا تھا، جو کہتے تھے کہ کراچی کا جلسہ ناکام ہوگا، مزار قائد کے ارد گرد جو عوام کے سمندر نے تاریخی جلسہ کر کے اپنا ریفرنڈم کا فیصلہ سنا دیا، اور آج کوئٹہ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اس جلسہ کو کامیاب کر کے آپ نے نہ صرف پورا ملک مگر پورا دنیا کو دکھا دیا ہے کہ پاکستان کے عوام ایک طرف ہے اور سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کار دوسری طرف ہے۔ جو آج بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم ٹوٹ جائے، اپوزیشن کا اتحاد ٹوٹ جائے، ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے میرا ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ موومنٹ آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی، نہ الائنس آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی، اور نہ ہم پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹیں گے۔ بڑے محنت سے، بڑے مشکل سے اس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد ہمارا اے پی سی میں رکھے گے۔ ہم آگے 2 قدم بڑھ سکتے ہیں مگر پیچھے ہٹنے والے میں سے نہیں ہیں۔ ساتھیوں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کے باوجود، اس ملک کے سب سے زیادہ وسائل کے مالک ہونے کے باوجود، گیس سے لے کے سونا تک کے مالک ہونے کے باوجود، کیا اس دھرتی کے عوام کی قسمت میں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلوچستان کے عوام غیرت مند عوام ہے۔ بلوچستان کے لوگ اپنے حقوق لینے جانتے ہیں، بہادر عوام ہے، غیرت مند عوام ہے۔ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اس صوبہ کے عوام نے اپنا خون دیا ہے، خون۔ بلوچستان کے عوام کا سر کٹ سکتا ہے مگر کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ بلوچستان کے عوام میں قسمت میں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی سلیکٹڈ یا سلیکٹر کا غلام ہی رہیں گے۔ عوام، چاہے وہ کوئٹہ کا ہو، کراچی کا ہو، گوجرانوالہ کا ہو، عوام اب اپنا آزادی چاہتی ہے۔ عوام اپنی جمہوری آزادی چاہتی ہے، اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزارنے کی آزادی چاہتی ہے۔ عوام اپنا زمین اور اپنا وسائل کا مالک ہونے کا آزادی چاہتے ہیں۔ عوام غربت سے آزادی چاہتے ہیں، بے روزگاری سے آزادی چاہتے ہیں، بھوک سے آزادی چاہتے ہیں، سوچنے کی آزادی چاہتی ہے، بولنے کی آزادی چاہتی ہے، سانس لینے کی آزادی چاہتی ہے۔ یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد، نہ سیاست آزاد، نہ صحافت آزاد، نہ ہمارا عدلیہ آزاد؟ آپ کو آپ کا آزادی دلوانے کے لیے، آپ کو آپ کا حق دلوانے کے لیے آج اس ملک کے ساری جمہوری قوتیں، ساری جمہوری جماعتیں نہ صرف ایک سٹیج پہ ہیں مگر ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اور اب باقیوں کو عوام کا سٹیج پہ، عوام کا پیج پہ آنا پڑے گا ورنہ ان سب کو گھر جانا پڑے گا۔ ساتھیوں،
مشرف کے آمرانہ دور کے بعد جب صدر زرداری صدر بنے تو ہم آمروں کے ظلم کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آمریت نے بلوچستان کو کیا دیا ہے؟ نوجوانوں کے مشق شدہ لاشیں دی ہیں. اس ملک کے شہریوں اغوا کر کے عامر مشرف نے اس ملک کے شہریوں کو اغوا کر کے دوسرے ملک کو بیچے. یہ شخص جو دوسرے کے خلاف غداری اور کرپشن کے فتویٰ باندھتے تھے پاکستان کی شہریوں کو بیچتا تھا. اس سے بڑا کوئی کرپشن نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا کوئی غداری نہیں ہو سکتا. اور ویسے ہی یہ بگورا قاتل اب سرٹیفائیڈ غدار بن چکا ہے. جس شخص نے اپنا ہوائی جہازوں کو بیچ کر اکبر بگٹی کو شہید کیا تھا, جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو دہشت گردوں کے سہولت کار بن کر شہید کر دیا, آج تک کوئی اس کا حساب نہیں لے سکا. صدر زرداری نے بلوچستان کے ساتھ ماضی میں جو ظلم ہوا تھا اس کا نہ صرف ریاست کی طرف سے معافی مانگی مگر وہ کام شروع کیا تھا جو بلوچستان کے محرومیوں کو دور کر سکتا تھا. 18ویں ترمیم کی صورت میں جمہوریت کو بحال کیا, صوبوں کو وہ حقوق دیے جو 70 سال سے ان کا حق تھا مگر ان کو نہیں دیا گیا. وہ صوبائی خود مختاری جو بلوچستان کے عوام کے مطالبہ تھا, جو بھٹو کا وعدہ تھا, ہم نے 18ویں ترمیم میں پورا کر دیا. اپنا وسائل کی مالکی, اپنا ریسورسز کا قانونی تحفظ, یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو ساری جمہوری قوتوں نے مل کے 2008 میں بلوچستان کے عوام کے لیے کروایا تھا. ہم نے تاریخ میں انصاف NFC ایوارڈ کر کے سارے صوبوں کو ان کا حق پہنچایا. آغاز حقوق بلوچستان ایک تاریخی قدم تھا جس کو صوبوں کے سارے مسائل کا حل کا شروعات تھا مگر عمل نہیں ہو رہا. آغاز حقوق بلوچستان میں آئینی اصلاحات تھے جس میں 1973 کی آئین کی بحالی, 18ویں ترمیم, NFC ایوارڈ, آئل اور گیس کی جو رائلٹیز تھے, سیاسی ریکنسیلیشن بھی تھا کہ بلوچستان میں جو ساری سیاسی قیدی تھے ان کو رہا کر کے بلوچستان کے عوام اور عوامی قوتوں اور جمہوری قوتوں کو ریکنسیلیشن کے ساتھ سارے سیاسی مسئلے حل کرنے کے موقع ملا. ہم نے انتظامی اصلاحات کرنا تھا, معاشی اصلاحات بھی کیے. ایک تو سب کو پتا ہے کہ ہم نے NFC ایوارڈ کر کے سارے صوبوں کو وسائل دیے تاکہ صوبے اپنے عوام پہ خرچ کر سکتے اور یہ پیسہ اسلام آباد میں ضائع نہیں ہوتا. لیکن ساتھ ہم نے بلوچستان کے لیے خاص طور پہ یہ بندوبست کیا تھا کہ جب وفاق سے کم پیسہ آتا ہے بھلے باقی صوبوں کو ان کے فنڈز میں کٹوتی ہو مگر ہم نے بلوچستان کے NFC کو پروٹیکشن دیا کہ ہمیشہ ان کو ان کا حق دیا جائے. ساتھ جو بلوچستان کی ڈیوز تھے 1954 سے لے کے 1991 تک جو آپ کی رائلٹیز ہیں, آئل اینڈ گیس کی رائلٹیز ہیں, وہ 120 ارب روپیہ کا بنتا تھا. اس کا بھی وعدہ کہ ہم واپس بلوچستان کے عوام کو وفاق سے دلوائیں گے. انسانی حقوق میں بہت سے ریفارمز کیے. مسنگ پرسنز کے لیے, لاپتہ افراد کے لیے مسنگ پرسن کمیشن بنایا, وہ اتنا افیکٹو نہیں رہا, میں اس میں بعد میں بات کرتا ہوں.
وسیلے تعلیم ہم نے کیا تاکہ یہاں کے بچے بلوچستان کے نوجوان کو تعلیم کے موقع ملے. HEC میں ہائر ایجوکیشن میں کوٹا رکھے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے. یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک شروعات تھا، مگر ان سے یہ شروعات بھی برداشت نہیں ہوا، یہ آغاز بھی برداشت نہیں ہوا، اور آغاز حقوق بلوچستان کو ہم نے آج تک 100% امپلیمنٹ نہیں کیا. اگر آج بھی امپلیمنٹ ہوتا تو بلوچستان کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے تھے اور ہو سکتے ہیں. سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، سب سی پیک کا ڈھول بجاتے ان کو پسند آتا ہے، مگر یہ جو بہت مشکل سے نیگوشیشنز ہوئے تھے، 4 سال صدر زرداری نے سی پیک کی قیام کے لیے محنت کی. یہ منصوبہ ملک کے پسماندہ علاقوں کے لیے تھا. یہ گلگت بلتستان، فاتح اور خاص طور پہ ہمارا بلوچستان کے لیے منصوبہ تھا. احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے اور پورے ملک میں معاشی خوشحالی لے آنے کے لیے یہ ایک انقلابی منصوبہ ہے. لیکن جو آج سی پیک کہتے ہیں، اس کو گیم چینجر کہتے ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے گوادر کے بغیر، گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان کے سرحدوں کے بغیر آپ کا کوئی سی پیک نہیں بنتا، کوئی سی پیک نہیں ہوتا. اس ملک کے لیے سی پیک کے طور پہ جو معاشی ترقی ہونی ہے، جو گیم چینجر ہونی ہے، وہ نہیں ہوتا. اگر سی پیک ہے، پاکستان کی معیشت میں ایک گیم چیمبر کے طور پہ سی پیک آیا ہے، تو ہمیں شکریہ کہنا چاہیے گوادر کے عوام کے اور گلگت بلتستان کے عوام کے. اتنے سال ہو چکے ہیں گوادر اور گلگت بلتستان کے عوام کو یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس سی پیک میں ان کے لیے فائدہ نہیں؟ گوادر ہو یا گلگت بلتستان ہو، یہاں کے عوام کو ہم نے آج تک سی پیک کا اصل فائدہ کیوں نہیں پہنچایا؟ ہمیں مقامی لوگوں کو سی پیک کا فائدہ پہنچانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک کا منصوبہ کامیاب ہو. اور اگر سی پیک کو کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے ان کو ترجیح دینی ہے. ہم نے جو تھر کول منصوبے میں اس پہ پورا کوشش کیا، پورا فوکس کیا کہ سب سے پہلے فائدہ ہو تو مقامی عوام کا. میں آپ کو بتاؤں کہ تھر کول منصوبے میں 71% جو امپلائیز ہیں، 71% جو ہمارا سندھ تھر کول منصوبہ میں جن کو روزگار ملا ہے، وہ 71% لوگ مقامی تھر کے عوام ہیں، وہاں کے عوام ہیں. پھر جو 20% لوگوں کو روزگار ملا اسی تھر کول میں، وہ باقی صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو 9% رہتا ہے، اس 9% میں سے باقی ملک سے اور بیرون ملک سے بھی کچھ لوگ کو نوکری کا موقع ملا. یہی طریقہ ہے کہ آپ مقامی عوام کو فائدہ پہنچائیں. ہم نے وہاں کے عوام کے لیے جو مالک ہے سندھ کا تھر کا کوئلہ کا، ان کو اس یونین کاؤنسل میں مفت بجلی پہنچاتے ہیں، اس لیے یہ ان کا حق ہے. اگر ان کا کوئلہ سے فیصل آباد کی انڈسٹری چل سکتا ہے تو ان کا حق ہے کہ ان کو مفت بجلی دیا جائے. ہم نے ان کے لیے تعلیمی ادارے، صحت کے ادارے کھڑے کیے، اور یہی ماڈل ہے جو مقامی لوگوں کو سی پیک کے ساتھ جو تجویز کریں گے کہ جہاں بھی سی پیک کے منصوبے ہیں وہاں اس قسم کا منصوبہ بندی کیا جائے تاکہ مقامی لوگوں کو سب سے پہلا فائدہ ہو
اگر یہ کام کیا جائے گا تو سی پیک سے ترقی ملے گا، سی پیک کامیاب بھی ہوگا، ورنہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، خطرے بھی ہو سکتے ہیں۔ عمران نے تو سلیکٹڈ عمران نے تو سی پیک کو کیا کامیاب کرنا تھا؟ وہ تو سی پیک کو ناکام چلانے کی سازش چلا رہے ہیں۔ عمران نے تو بلوچستان کو کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں، ایک منصوبہ نہیں، نہ سی پیک کا منصوبہ، نہ وفاقی حکومت کا منصوبہ۔ الٹا وہ آپ سے ابھی تک چھیننا چاہ رہا ہے، قبضہ کرنا چاہ رہا ہے آپ کے آئیلینڈز پہ، آپ کی کوسٹل آئیلینڈز پہ، رات کے اندھیروں پہ ایک آرڈیننس نکالتا ہے اور آپ کے آئیلینڈز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس سٹیج پہ موجود سارے سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کی حکومت کو نہ سندھ کے آئیلینڈز کو نہ بلوچستان کے آئیلینڈز کا کرنے دیں گے۔ عمران کو نہ صرف سی پیک کو ناکام کروانا چاہ رہا ہے، عمران نے پاکستان کی پورا معیشت کو تباہ کیا ہے۔ یہ تباہی ہے، تبدیلی نہیں۔ تاریخ میں سب سے زیادہ غربت، تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری، تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی، یہ ہے عمران اور عمران کے سہولت کاروں کے تبدیلی۔ آج کوئٹہ میں جو کھانے پینے کے اشیاء ہیں ان کی قیمت دیکھے، آٹا کا میں نے سنا ہے کہ آٹا کا 1400 روپے پہ، اور آپ کے جو تندور والے ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہے۔ ٹماٹر 200 روپیہ، دال 300 روپیہ، مرغی 300 روپیہ، اور دوائیوں کو دیکھیں۔ اس دور میں جہاں ہم ایک گلوبل پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جہاں عمران دوائیوں کی قیمت میں اضافہ نہیں کرتا۔ بلڈ پریشر کا دوائی پہلے 150 روپیہ ہوتا تھا، اب 400 روپیہ ہے۔ شوگر کا، ڈائبٹیز کا دوائی، جو پورے پاکستان میں ڈائبٹیز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، 600 روپیہ سے لے کے 1000 روپیہ پہنچ چکا ہے۔ جو ایسما انہیلر جو آپ کو ملتا ہے ایسما کے لیے، جب سانس لینے کی تکلیف ہوتا ہے، وہ 900 روپیہ سے اب 1500 روپیہ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ تاریخی مہنگائی کا سامنا کرتے ہوئے ہم عوام کو کیا کر سکتے ہیں؟ غریب عوام جائیں تو کہاں جائیں؟ آج اس ملک کے غریب عوام بوجھ اٹھا رہے ہیں اس نالائق حکومت کا، اس نااہل حکومت کا، اس سلیکٹو حکومت کا بوجھ پاکستان کا عام آدمی اٹھا رہا ہے۔ یہ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے۔ آپ لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے اس کو دیکھیں۔ کیا یہ کسی اور ممالک میں آپ کو یہ اگزامپل ملتا ہے کہ ہر شہر سے، ہر صوبہ سے اس ملک کے عوام لاپتہ ہو رہے ہیں، عوام غائب ہوتے ہیں، عوام کو اغوا کیا جاتا ہے، اور اس پہ نہ میڈیا بول سکتی ہے، نہ عدلیہ انصاف دلوا سکتی ہے، نہ پارلیمان کچھ کر سکتا ہے۔ ان کو، ان کے خاندان، ان کے والدین سالوں سال در بدر پھر رہے ہیں اور ریاست کوئی مدد نہیں کر رہی۔ یہ ظلم جو پاکستان میں مسلسل ہوتا آ رہا ہے، لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے، یہ ظلم کو ختم ہونا پڑے گا، بس کرنا پڑے گا، اپنے عوام کے ساتھ بنیادی انصاف، ان کے بنیادی حقوق دلوانا پڑے گا،
اگر یہ ظلم چلتا رہتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک اس ظلم کو برداشت کر سکے گا، یہ ملک بچ سکے گا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اسٹیج میں موجود سارے جماعتیں میرے اس مطالبات میں ہم سب ایک ہیں کہ لاپتہ افراد